جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ wherever you are. This is Naeem Mushtaq here and today we are very blessed and honored to have علامہ عارف حسین واحدی صاحب with us. بڑی مشکل سے بھائی جان سے ٹائم لیا ہے اور آج یہ وہی سیریز ہے کافی ویز فرینڈ میں پاکستان کے اندر مکالمہ بین المسالک اور مکالمہ بین المذاہب کے عنوان کے حوالے سے یہ نشست ہے. تو بہت بہت شکریہ سر آپ کا. جزاک اللہ, آپ کی مہربانی. پروگرام کا تھوڑا سا فارمیٹ میں اپنے ناظرین کے لیے بھی کہ یہ ہمارا ہوتا ہے ایک کنورسیشنل سٹائل. اس میں تکلف نہیں ہے, رکھ رکھاؤ نہیں ہے اور اس میں ہنسی مذاق کا پہلو بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. بہت خوبصورت ماشاء اللہ. اور آج کے نشست میں آپ یوں سمجھیں کہ میں آپ کے ساتھ جب شریک گفتگو ہوں گا تو وہ بالکل ایسی حیثیت میں ہے جیسے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے باہمی موضوعات پہ گفتگو کرتا ہے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے. سننے والے ہم دونوں کی گفتگو سے اپنے لیے ہدایت کے پہلو تلاش کر لیں گے. تو میں ایک تو آپ کی اجازت سے اس پوری نشست میں آپ کو بھائی جان کہہ کے مخاطب کروں گا. ٹھیک ہے جی, سب سے خوبصورت لفظ. اور بھائی جان سے یہ میں ادباً اور محبتاً کہوں گا. اس سے آپ کا ہرگز یہ مراد نہیں کہ آپ عمر رسیدگی کے دور میں داخل ہو گئے ہیں. مجھ سے آپ 1 سال ہی بڑے ہیں, میری 25 سال عمر, آپ کی 26 سال. تو اسی طرح ایک طرح سے اسی ماحول کے اندر ہم گفتگو کریں گے. تو حضور سب سے پہلے تو بے حد شکریہ. میں بہت مصروف ہیں. اللہ پاک ان کی مصروفیت میں اور اضافہ کرے. بٹ اس کے باوجود ان کی شفقت اور محبت ہے کہ انہوں نے اس غریب نالائق کو ٹائم دیا جس میں بھی ان سے اکتساب فیض کروں گا گفتگو کے ذریعے, اور آپ بھی اپنے لیے کہہ لیجیے گائیڈنس کے لیے, گائیڈ لائن کے لیے بہت سارے نکات آپ کو مل جائیں گے جو ایم فل پی ایچ ڈی کے خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان میں پیس اینڈ ہارمنی کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کو بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا. تو اور ابھی ہم ان کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ ساتھ چائے بھی چلتی رہے گی اور ساتھ ساتھ گفتگو بھی رہے گی. تو سر پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. اور گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں آج کل گورنمنٹ میں بھی اور پبلک میں بھی ایک بہت اسٹرانگ امپریشن ہے کہ ہمیں اپنے اختلافات کو بھلا کے انٹرفیتھ اور انٹرافیتھ, خاص طور پہ اگر ہم گفتگو کو 2 حصوں میں تقسیم کریں تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں مکالمہ بین المسالک کے اوپر کہ جو مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں اسلام کے اندر ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, شیعہ ہیں, سنی ہیں. بیسک تو ان کی روٹ سب کی ایک ہی ہے نا, قرآن و سنت. جی بالکل. تو اوپر کے لیول کے اوپر بعض کا سیاسیات میں آ کے جو اختلافات سننے کو ملتے ہیں, دیکھنے کو ملتے ہیں, جس سے سوسائٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس کو ختم کر کے اس کو پرماننٹ بنیادوں پہ ایک پرامن معاشرہ بنانے کے لیے ہم مل جل کے کیا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. انتہائی اہم موضوع ہے جس پہ گفتگو کرنے کا موقع آپ نے فراہم کیا مجھے. انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی تو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. ہمارا بھی یہی مضمون ہے, یہی سمجھیں. آپ مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں, کاوشیں کر رہے ہیں, اور واقعاً یعنی بین المسالک ہم آہنگی یا بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کام کرنا, فعالیت کرنا, جد و جہد کرنا, اسے عبادت سمجھتے ہیں. چونکہ پہلے آپ نے بین المسالک ہم آہنگی کے حوالے سے کہا ہے تو میں عرض کروں کہ یقیناً عبادت ہے. دیکھیں میں یہ کہتا رہتا ہوں, 12 ربیع الاول کو میں نے ایوان صدر میں خطاب کیا اور میرا موضوع یہی تھا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی فرقہ واریت تھی, کوئی مسالک تھے, آگے وہ شیعہ ہو, وہ دیوبندی ہو, وہ بریلوی ہو, وہ اہل حدیث ہو, یا کوئی اور مسالک ہوں یا کوئی فرقے ہوں؟ یقیناً نہیں تھی. ادھر ہم کہتے ہیں کہ اسوہ کامل ہمارے لیے حضور اکرم کی ذات ہے, اسوہ حسنہ وہ ذات ہیں. ان کے دور میں چونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں, وہ خاتم النبیین ہیں, ان پہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ مکمل ضابطہ حیات انسانی ہے, آئین زندگی بشر وہی کتاب ہے, آخری کتاب ہے, خاتم الکتب ہے, اور قیامت تک وہ ایک ایسا منشور ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے. اس میں ہمیں کوئی مسلک نظر نہیں آتے. اولاً تو قرآن یہ کہتا ہے وہ نظر آتا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. یہ امت واحدہ ہے, میں تمہارا رب ہوں, تم امت واحدہ ہو, تمہیں میری عبادت کرنی. کہاں جاتے ہو فرقوں کی پوجا کرنے, کہاں جاتے ہو مسلکوں کی پوجا کرنے؟
میری عبادت کرو, میرے سامنے جھکو. باقی جو امت ہے وہ قرآن کا تصور یہ ہے کہ امت واحدہ ہے اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے, کوئی گروہ بندی نہیں ہے, کوئی اختلافات نہیں ہے. ماشاءاللہ. لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا تنازعوا علمی حوالے سے جو حضرات سنیں گے علماء کرام, لا تنازعوا نہیں کا صیغہ ہے. جیسے لا تشرب الخمر, شراب نہ پیو, زنا نہ کرو, یہ جرائم نہ کرو. اسی طرح لا تنازعوا, آپس میں تنازع نہ کرو, آپس میں اختلاف نہ کرو, آپس میں فرقہ نہ ہو جاؤ, آپس میں تقسیم نہ ہو, آپس میں تفریقہ نہ ڈالو. جیسے وہ حرمت پہ دلالت ہے کہ شراب حرام ہے, اللہ کہہ رہا ہے لا تشربوا, اسی طرح لا تنازعوا, یہ تنازع کرنا بھی یہ کیا ہے, حرام ہے اور جرم ہے واقعا تنازع کرنا. اچھا, دو چیزیں ہیں میں یہاں وضاحت کر دوں. ایک یہ ہے کہ اختلاف رائے علم کا اور تحقیق کا حسن ہے. اختلاف رائے ہوتا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں علمی حوالے سے, ہم تحقیق کرتے ہیں, ہم ریسرچ کرتے ہیں, ہم آگے جاتے ہیں. یہ اختلاف رائے حسن ہے, یہ بری چیز نہیں ہے. اختلاف رائے اچھی چیز ہے. جو تنازع ہے وہ بری چیز ہے. آپس میں الجھ پڑیں, آپس میں لڑ پڑیں, فرقے ہو جائیں, بٹ جائیں آپس میں, امت کو تقسیم کر دیں. یہ قرآن کہتا ہے لا تنازعوا, تنازع نہ کرو, یہ حرام ہے. فتفشلوا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا, تم کمزور ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہاری طاقت تحلیل ہو جائے گی. قرآن مجید کہہ رہا ہے جو منشور حیات ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ میرے لیے وہ کتاب ہے جو میری زندگی کی ضامن ہے, میری زندگی کی کامیابی, میری فلاح کی ضامن ہے, فلاح انسانیت کی ضامن ہے. بالکل. اس نے کہا ہے کہ تنازع نہیں کرو. ادھر وہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اگر میں آیات پڑھتا جاؤں میرے خیال میں بہت لمبی ہو جائے گی گفتگو. اب میں زیادہ اس طرف نہیں جاتا. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور وہ جو اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے, رحمت للعالمین ہیں. خود جو لفظ رحمت للعالمین ہے اس سے محبت ٹپکتی ہے, اس سے خوشبو آتی ہے رحمت کی, مہربانی کی, محبت کی, اخوت کی, آپس میں اکٹھا رہنے کی. یہ رحمت للعالمین ان کی جو سیرت ہے. اور پھر قرآن ہمیں کیا کہتا ہے, پھر میں کہوں گا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہی رحمت یہاں بھی آ گئی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں. اچھا, ان کے ساتھ کون ہیں؟ صرف اس دور میں جو ان کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے وہ ساتھ ہیں کیا؟ فقط گھر کے افراد ساتھ ہیں, اہل بیت اطہار, یا صحابہ کرام جو ان کے ساتھی تھے وہ ساتھ ہیں, یا جو جنگوں میں ہوتے یا سفر میں ہوتے وہ ساتھ ہیں؟ نہیں, قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ والذین معہ کا مصداق ہے, وہ ان کے ساتھ رہنے والا ہے, ان کا ساتھی ہے, ان کا حامی ہے. اب ان کی خصوصیت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار, وہ کفار پہ سخت ہیں. کفار وہ جو حربی کفار ہیں, یہ میں وضاحت اس لیے کہ کوئی غلط فہمی نہ ہو, جو حربی کفار ہیں جو عالم اسلام کے ساتھ ہر وقت جنگ میں ہیں, آج کی دنیا میں بھی ہیں, اس دور میں بھی ہوتے, ان پہ سخت ہیں. رحماء بینہم, یہ جو محمد کو رسول مانتے ہیں یہ آپس میں بڑے مہربان ہیں, آپس میں ان کی بڑی شفقتیں ہیں, آپس میں ان کی بڑی رحمتیں, چونکہ رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں تو آپس میں محبت ہیں. تو حضور کا دور اگر دیکھیں, میں یہاں عرض کروں گا, بات لمبی نہ ہو جائے, کہ حضور کے دور میں کوئی الگ مسجد نہیں ہوتی, کوئی الگ مدرسے نہیں ہوتے, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. حضور کے دور میں ایک مسجد نبوی, آج بھی ہم فخر کرتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں تو لازمی مسجد نبوی 8-9 دن تو وہاں رہتے ہیں جناب, اور وہاں کی عبادت بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے تمام مسالے کے نزدیک. اس وقت وہی ایک مسجد ہوتی جو مرکز ہوتا تھا اسلام کا, جو مسلمانوں کا مرکز ہوتا تھا. اور میں یہ کہوں گا کہ مسجد بھی وہی ہوتی تھی, سب مل کر وہاں عبادت کرتے تھے. کتنا بڑا امام تھا, آپ پیش امام کہہ رہے ہیں, خطیب کہہ رہے ہیں, امام کہہ رہے ہیں, پیشوا کہہ رہے ہیں, نبی کہہ رہے ہیں, آخر خاتم النبیین کہہ دیں, وہ نماز پڑھاتے تھے, سب اکٹھے ان کے پیچھے پڑھتے تھے. اور وہی مدرسہ تھا, اصحاب صفہ وہیں پڑھا کرتے. صرف اصحاب صفہ نہیں, جو حضور کی کلاس میں بیٹھتے تھے, حضور جو لیکچر دیتے تھے, جو خطاب کرتے تھے, سارے ان کے شاگرد تھے نا جی, وہاں ہی بیٹھ کے سنتے تھے اکٹھے, کوئی تفریق نہیں تھی جناب. اچھا, پھر خانقاہ بھی وہی تھی, دنیا کا سب سے بڑا مرشد وہاں بیٹھا کرتا تھا, حضور اکرم سے بڑا مرشد, جو انبیاء کا مرشد ہے, جو ابراہیم کا مرشد ہے, جو آدم کا مرشد ہے, جو نوح, عیسیٰ و موسیٰ کا مرشد ہے, جو تمام اولیاء کا مرشد ہے, جو تمام ائمہ کا مرشد ہے, جو تمام صحابہ کا مرشد ہے, جو ہم سب کا مرشد ہے. وہ سب سے بڑا مرشد مسجد نبوی میں بیٹھا کرتا, لوگ کو دعائیں بھی دیتے, لوگ کی مشکلات بھی آسان کرتے, مشکلات حل بھی کرتے تھے, اور زندگی کے کامیاب راستے بھی وہ بتاتے تھے. تو سب سے بڑی مسجد وہ تھی
خطاب وہاں ہوتے, سب سے بڑا امام باڑہ میں کہہ لوں وہی تھا, سب سے بڑا مدرسہ وہاں تھا, سب سے بڑی خانقاہ وہاں تھی, وہی ایک چیز تھی, کوئی الگ الگ نہیں تھی. اگر سیاسی حوالے سے دیکھیں تو میں کہتا ہوں کہ مدینہ طیبہ میں جو حکومت قائم کی, اسلامی حکومت, ریاست مدینہ, جس نام کو میں زیادہ نہیں کہتا کچھ, لیکن وہی اصل ریاست مدینہ وہی ہے, جس میں جو وفاقی کابینہ کہوں ان کا اجلاس وہاں ہی ہوتا تھا, ان کی میٹنگیں وہاں ہی ہوتی, مسجد نبوی میں حضور کی سربراہی میں. اچھا, عدالت وہاں ہی تھی, فیصلے وہاں ہی تھے, جس کو ہم قوہ قضائیہ کہیں یا سپریم کورٹ کہیں یا جو کہیں جناب, اب وہ وہاں ہی لگتی تھی. وزارت خارجہ کا آفس بھی وہاں ہی تھا, جو باہر سے غیر مسلمات تھے یا دوسرے وفودات تھے, حضور اکرم کے ساتھ یا حضور کے ساتھیوں کے ساتھ یا اہل بیت کے ساتھ وہاں ہی ملاقاتیں کرتے اسی مسجد میں. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے تو اتنا خوبصورت آئیڈیل دیا ہے, اتنا خوبصورت آئیڈیا دیا ہے, اتنا خوبصورت کہ ایک ہی مرکز ہے اور ایک ہی پیشوا ہے, اس کے ارد گرد سب اکٹھے. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے, محمد رسول اللہ والذین معہ. اچھا, اس وقت اسلام سربلند تھا. ہم آج پیٹتے ہیں نا کہ وہ اسلام کی عظمت رفتہ, وہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ. یار کیا ہوا کہ کسی دشمن نقصان کیا یا ہم نے اپنا نقصان خود کیا؟ یہ تو بڑا کہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی چل رہی ہے جناب, کہ ہمیں تقسیم کرو اور ہم پہ حکومت کرو اور وہ کرو. میں یہ کہتا ہوں, اب وہ کون ہے ہمیں تقسیم کرنے والے؟ کیا مجال ہے کہ میں اپنے عقل سے کام لوں اور میں فرد ہوں ایک اس امت کا جس کو قرآن کہتا ہے امت وسط ہے, جس کو قرآن کہتا ہے یہ امت خیر ہے. امت خیر, خیر افضل تفضیل کا سی ہے, سب سے افضل امت, سب سے افضل امت, میں اس کا فرد ہوں. میرا عقل اتنا تو ہونا چاہیے کہ میں کسی کے کہنے پہ آپس میں تفریق نہ ڈالوں, آپس میں اختلاف نہ ڈالوں. تو یہ جو خوبصورت اسوہ ہے ہمارے سامنے حضور اکرم کا کہ ایک ہی مرکز ہے, سب اس میں. اچھا, اس میں تمام اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام بھی وہاں ہی نمازیں پڑھتے, وہ بھی وہاں ہی بیٹھے کرتے. اچھا, آگے آئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, اس دنیا سے چلے گئے. خلفائے راشدین کا زمانہ آ گیا. مجھے بتائیں, خلفائے راشدین کے دور میں کہیں ملتا ہے کہ وہ شیعہ تھا, وہ سنی تھا, وہ فلاں تھا, وہ فلاں تھا؟ نہیں, سب ایک تھے. امت مصطفیٰ تھی, سب مسلمان تھے, سب مسلمان تھے. اور اس وقت بھی ایک ہی مدرسہ, ایک ہی مسجد, ایک ہی سب کچھ. میں آپ کو چیلنج کر کہتا ہوں کہ کہیں دیکھا ہے آپ نے یہ جو آج لڑتے ہیں صحابہ کرام کے نام پہ یا اہل بیت اطہار کے نام پہ, میں انہیں چیلنج کر کے کہتا ہوں مجھے اس دور میں دکھاؤ کہ حضرت ابوبکر الگ نماز پڑھتے تھے کسی اور مسجد میں, حضرت علی اور مسجد میں نماز پڑھتے تھے. کیا خلیفہ اول, خلیفہ دوم, خلیفہ سوم, خلیفہ چہارم, وہ جو ہے کیا اس دور میں یہ الگ الگ نمازیں پڑھتے تھے الگ الگ مسجدوں میں؟ نہیں, ایک ہی مسجد میں ایک ہی جگہ پڑھتے تھے سب جناب, ایک ہی. میں یہ کہتا ہوں کہ کمزوریاں آئی ہوں گی رسول اکرم کے بعد, ظاہر ہے انسانی فطرت ہے. حضور عصمت کے بالاترین درجے پہ فائز تھے, جو سردار انبیاء ہے وہ. بعد میں کمزوریاں آئی ہوں گی, بعض تنازعات نہیں کہتا, اختلاف رائے آیا ہوگا, لیکن میں کہتا ہوں امت ہی رہی. خلفائے راشدین کے دور میں بھی امت ہی رہی. جب خلافت سے ملوکیت کی طرف ہم بڑھے آگے اور سلسلہ یہ چلا, اس وقت جناب ہر طرف بدقسمتی اس وقت ہو گئی, ہماری امت کی بدنصیبی اس وقت ہو گئی جب ہم نے دو اینٹ کی الگ الگ مسجد بنا لی, سب فرقوں میں بٹ گئے ہم. اچھا, کیا تھا بنیادی اختلاف؟ تھا فقہی مسئلہ. امام اعظم امام ابو حنیفہ, امام جعفر صادق علیہ السلام, امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام شافعی, یہ کیا ہے؟ یہ فقہی اختلاف ہے. اس کو تنازع نہیں کہتے. یہ وہی جو اختلاف حسن ہے, اچھا ہے, اس کو وہ اختلاف کہتے ہیں. فقہی اختلاف ہوا. فقہی اختلاف میں یار لوگوں نے, ان میں نہیں, ائمہ جو تھے وہ تو بڑے قابل قدر ہستیاں تھیں. بعد میں جو لوگ ان کے پیروکار ہیں اور ان کی فقہ پہ عمل کرنے, ان نے آپس میں اتنی شدت پیدا ہوئی کہ الگ الگ فرقے بن گئے. اور پھر فقہی اختلاف کے بعد عقیدے کا بھی اختلاف ہو گیا, نظریے کا بھی ہو گیا, سارا ہو گیا جناب. پھر امت بڑھتی چلی گئی. ایکسٹرنل فورسز ایڈ ہوتی رہی نا. جی بالکل, جی ظاہر ہے, لیکن استعمال ہم ہی ہوتے رہے. اب کیا ہوا؟ ہر فرقے کی مسجد الگ بن گئی, ہر فرقے کا مدرسہ الگ بن گیا, امام باڑے الگ بن گئے,
खानकाहें अलग अलग बन गई, और वो बदकिस्मती अब तक चल रही है। अब तक जो है वही मदरसा। अच्छा, अगर यहां तक होता ना तो फिर भी इतना काबिल अफसोस नहीं था। काबिल अफसोस ये हुआ कि जब हर फिरके की अलग मस्जिद हो गई, हर फिरके का अलग मदरसा हो गया, वहां दूसरे फिरके का दाखिला ममनू हो गया। आज भी बदनसीबी की हद है, रोना आता है उम्मत पे। इस उम्मत की अजमत को नजर लग गई, आके बाल मदरसों और मस्जिदों के बाहर लगा हुआ है ये कागज कि जनाब फलां फिरके के लोग नमाज पढ़ सकते हैं, कोई और फिरके के लोग यहां नहीं आ सकते। अक्सर ये क्या हो गया? बदनसीबी है बिल्कुल। क्या जब यहूदियों के मुकाबले में हम आते हैं, फलस्तीनी आते हैं इसराइल के मुकाबले में, वो तो सब क्या होते हैं? वो इनको मुसलमान समझता है सबको, ये सब मुसलमान है। उनके नजदीक शिया सुन्नी कोई तफरीक नहीं। जब इंडिया के मुकाबले में कश्मीरी हैं तो इंडिया इन्हें मारता है, आप मुसलमान समझकर मारता है। उनके नजदीक ये नहीं है कि ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये शिया है, ये अहले हदीस है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे। जब अमेरिका बमबारी करता है अफगानिस्तान पे या वजीरिस्तान पे या कहीं इराक में कहीं और, तो उसके नजदीक भी ये नहीं है कि ये शिया हैं, ये सुन्नी है, नहीं, वो सबको मुसलमान समझ। अफसोसनाक मरहला ये है कि दुश्मन हमें मुसलमान समझता है, हम अपने आप को मुसलमान नहीं समझते। मादर से कह रहा हूं, क्या हम क्या समझते हैं? हम कहते हैं हम तो शिया हैं, हम तो देवबंदी हैं, हम तो बरेलवी हैं, हम तो अहले हदीस। मैं कहता हूं कुजा मुसलमान, कुजा मुसलमान। मस्जिदें ये है कि वो शिया की मस्जिद है, वो बरेलवी की है, वो देवबंदी की है, अहले हदीस की। मुसलमान की मस्जिद कहाँ है? मुझे पाकिस्तान में देखा है, कहाँ है मुसलमान की मस्जिद? कहाँ है मुसलमान का मदरसा? आए एक दूसरे पे कुफ्र के फतवे न लगाएं, पहले अपने आप को तैयार करें और ये साबित करें अपने अमल से कि हम मुसलमान हैं, हम एक हैं, हम एक उम्मत हैं। बिल्कुल। अगर हम ये ना कर सकें तो मैं समझता हूं कि दुश्मन का कोई कसूर नहीं है। हम कहें डिवाइड एंड रूल, अब वो तो दुश्मन है ना जी। दुश्मन ने तो करना, हुजूर के दौर में किया, खुलफाए राशिदीन के दौर में किया, बाद में हुकूमतें आती रही, वो दुश्मन तो करता रहा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उसमें हमें होश के नाखुन लेने चाहिए। हमें ये समझना चाहिए मिन हैसुल कौम मिन हैसुल उम्मा, कि जनाब हम उम्मत का फर्द हैं। हर फर्द अपनी जिम्मेदारी समझे कि अगर मैं किसी और मसलक के खिलाफ, किसी और मसलक के मुकद्दसात के खिलाफ अगर मैं गुफ्तगू करूंगा, ये मैं उम्मत का नुकसान कर रहा हूं, किसी का नुकसान, किसी के जाती नुकसान नहीं कर रहा। मैं अगर यहां मेरी मस्जिद है, वहां साथ मोहल्ले में मेरे और एक मसलक के भाई की मस्जिद है, अगर मैं उस मस्जिद के खिलाफ या वहां जो पढ़ने वाले नमाज उनके खिलाफ बोलूंगा, ये उनके खिलाफ नहीं, इसका माना ये मैं हुजूर अकरम खिलाफ बोल रहा हूं, मैं उम्मत की तौहीन कर रहा हूं, और ये बहुत काबिल मजम्मत है। मैं यहां अगर ये कहूं कि बन गई मस्जिदें, बन गए इमाम बारगाह, बन गई खानकाहें, बन गए मदरसे, अब हल क्या है इसका? मैं ये कहना चाहूंगा आपके जरिए से, उम्मत मैं बहुत कदर करता हूं, मैं मसलकन शिया हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरे नजदीक देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सब इसी तरह काबिल कदर हैं जिस तरह मेरे शिया भाई काबिल कदर हैं। जिस तरह इनको भाई कहता हूं, इस तरह उनको भाई कहता हूं। हमारा अमल मैं कहता हूं आए हाथों में हाथ दें, आए। वो देखिए, वो इंडिया में वो एक मुस्कान बीबी, उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। मुझे तो अब तक नहीं पता आगे वो शिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, देवबंदी है, मुझे तो कोई पता नहीं है। लेकिन मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूं। मेरे लिए वो हीरो है जिसने अल्लाह अकबर का नारा वहां कुफ्र की दुनिया में लगाया, और वो गुंडे जो हिजाब उसका नोचना चाहते थे, वो यजीदी, उनके सामने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। मेरे लिए वो हीरो है, मेरे लिए वो फलस्तीनी हीरो है जो बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए जनाब जद्दोजहद कर रहा है। मेरे लिए वो कश्मीरी हीरो है जो कश्मीर की आज़ादी के लिए काम कर रहा है। मेरे लिए वो अफगानी हीरो है जो साम्राज्य कुव्वत के मुकाबले में खड़ा है। मैं ये नहीं देखता, मैं सिर्फ अपना नहीं कह रहा, यानी एक तबका पाकिस्तान में है जो वहदत के लिए काम कर रहा है। वो लोग ये नहीं देखते कि ये शिया है, सुन्नी है, नहीं, वो देखते हैं कि उम्मत का फर्द है। वो मुस्कान बीबी जो है वो कौन है मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं कहता हूं कि उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, और वहां हमारे लिए बायस पूरी उम्मत चीख उठी उसके मसले पे। एक दिन पहले उसे जानता ही कोई नहीं था, उसने नारा लगाया तो वो पूरी दुनिया। ये भी एक किस्म का इत्तेहाद है उम्मत के दरमियान। कुछ इशू ऐसे हैं जिन पे हम मुत्तहिद हैं। खुदा करे मैं उलमाए किराम की खिदमत में अर्ज करूंगा कि आए ये जो जज्बे हैं ना, इन जज्बों को लेकर आगे बढ़े और पॉजिटिव अंदाज में, मुस्बत अंदाज में आगे बढ़कर हम
دنیا کو یہ پیغام دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے سب ایک ہیں. ہمارے درمیان جو فروعی اختلافات ہیں 10% ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے. میں یقین سے کہتا ہوں، میرا بڑا ورک ہے، 10% سے زیادہ نہیں ہے. آئے ان فروعی اختلافات کو ایک طرف رکھیں، ہر مسلک اپنے اپنے فقہ پہ عمل کرے نا جی، اپنے اپنے مذہب پہ عمل کرے، کوئی نہیں روکتا، لیکن کسی کی توہین نہ کرے. میں یہاں یہ نقطہ بڑے واضح الفاظ میں کہوں گا کہ بعض لوگ ٹھیکیدار بن جاتے ہیں. کوئی جی میں عظمت اہل بیت کا ٹھیکیدار ہوں، میں جناب عظمت صحابہ کا ٹھیکیدار ہوں. نہیں، کسی کو ٹھیکیدار بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب اہل بیت اور صحابہ کرام کی عزت و عظمت کے ذمہ دار ہیں. ہم محافظ ہیں انشاءاللہ. امہات المومنین کی عزت کے محافظ ہیں، اولیاء اللہ ائمہ طاہرین کی عزت کے محافظ ہیں. ہم کوئی ٹھیکیدار بن کے دنیاوی مفادات حاصل نہ کرے. ہم مل کر آگے بڑھیں. اور جو لوگ منفی قسم کے لوگ ہیں، جن کی ذہنیت یہ ہے کہ کوئی اہل بیت کی توہین کر رہا ہے، کوئی صحابہ کرام کی توہین کر رہا ہے، کوئی امہات المومنین کی توہین کر رہا ہے، کوئی اولیاء اللہ کی توہین کر رہا ہے، کوئی ائمہ طاہرین کی توہین کر رہا ہے، میرے خیال میں ہم اس نقطے پہ متحد ہونے چاہیے کہ جو توہین کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو توہین کرے گا وہ اسلام کی توہین کر رہا ہے، وہ امت کی توہین کر رہا ہے، حضور اکرم کی توہین کر رہا ہے. اگر ہم اس نقطے پہ متحد ہو جائیں یہ بھی بڑی بات ہے. اچھا بھائی جان، ماشاءاللہ جتنے سوال میرے ذہن میں تھے نا، آپ کی ساری گفتگو میں وہ انٹرٹین ہو گئے. مہربانی. اب آپ کی گفتگو میں سے جب آپ نے شروع میں بیان فرمایا تھا قرآن پاک کی آیت کو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور آپ نے ساتھی ہونے کا معنی اور مفہوم بیان کیا تھا، تو اسی گفتگو میں سے میں ساتھ ساتھ سوچ بھی رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک چیز ڈیولپ ہوئی کہ جب مسلمان حالت اسلام میں ہوتا ہے تو مسلمان تو ہوتا ہے مگر مشکلات کا شکار رہتا ہے، مگر جب وہ حالت اسلام سے حالت حضوری میں آتا ہے تو پھر اس کی ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں. بالکل. تو آپ کی جو گفتگو تھی اس سے یعنی اس میں سوال بھی تھا اور جواب بھی تھا. جواب یہ تھا کہ جب تک ہم اپنے آپ کو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے جواب دہی کے ذمہ دار سمجھیں گے، یعنی ہم یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، تو اگر ہم حالت حضوری میں ہوں تو ریاست مدینہ بھی قائم ہو جائے گی. اگر حالت حضوری میں ہوں تو اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے. اب یہ دیکھیے نا، ایران کے حوالے سے دیکھیے کہ وہاں پہ کتنی مقدس ہستیوں کی میزبانی کا شرف حاصل ہے ایران کو، اور وہاں پہ مسلک کیا ہے. اور سعودیہ میں دیکھ لیجئے کتنی عظیم و شان ہستیوں کا میزبانی ہے. اللہ پاک نے ادھر بھی میزبانی دے دی ہوئی ہے، ادھر بھی میزبانی دے دی ہوئی ہے. کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر وہ ایران جا کے ان ہستیوں کی زیارت نہ کرے، ان کے مزارات پہ حاضری نہ دے. اب میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم اس کو روحانیت، آپ کے سوال ہی سے مجھے تحریک ملی ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں حالت اسلام میں تو سارے ہی ہیں، حالت حضوری میں رہنا چاہے تو اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق، ان کی مقدس ہستیوں سیرت طیبہ کی مطابق وہ کیا اپنائے زندگی میں کہ اس کو ہر وقت حالت حضوری میں رہنا نصیب ہو جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے جو سند اور سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ ایک آیہ مجیدہ ہے، بہت میں پڑھتا ہوں اکثر، مجھے بہت پیاری لگتی ہے. اگر اس فارمولے پہ ہم عمل کر لیں ہم ہر وقت حالت حضوری میں رہیں گے. حالت حضوری انتہائی مقدس چیز ہے، انتہائی. شعبان آ رہا ہے، شعبان کے مہینے میں امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے اللہ حبلی کمال الانقطاع الیک، اے میرے اللہ مجھے وہ حالت عطا فرما کہ ہر وقت میں تیرے ساتھ اس طرح رابطے میں رہوں کہ درمیان میں کوئی دنیاوی چیز حائل نہ ہو، رکاوٹ نہ بنے. یہ حالت حضوری ہے. میں ہر وقت حضور اکرم کے ساتھ اس طرح رابطے میں رہوں کہ درمیان میں کوئی دنیاوی مفاد، کوئی شیطان کا چیلا، کوئی شیطان میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. اور یہ غلط ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے حضور کو پکاروں گا، میں اللہ کو پکاروں گا اور وہ جواب نہیں دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر عقیدہ مضبوط، میرا عشق مضبوط، میری محبت مضبوط، میری عقیدت مضبوط ہوگی تو میں زیادہ حالت حضوری میں رہ سکتا ہوں. وہ کیا ہے؟ حضور کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے سورہ نجم میں ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. آپ کو انٹرویو لمبا نہ ہو جائے، میں ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میرا یہ حبیب، کتنی بڑی گارنٹی ہے، میرا یہ حبیب بولتا ہی نہیں ہے
جب بولتا ہے تو وہ میری وحی کے مطابق ہوتا ہے، اپنی خواہشات سے نہیں بولتا ہے. ماشاءاللہ. میں تو اس سے ہمارے نزدیک تو یہ آیت مطلق ہے نا، کوئی قید نہیں ہے کہ کس وقت بولتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں حضور جس دن دنیا میں تشریف لائے اور اس وقت سے لے کر جب دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت تک 63 سالہ زندگی بنتی ہے تقریباً. اس وقت تک جو کچھ جس حالت میں بھی زندگی گزاری ہے، جہاں جہاں بچپن میں، لڑکپن میں، نوجوانی میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، بیماری میں، صحت میں، جس حالت، جنگ کی حالت میں، سلو کی حالت میں، کہیں جا رہے ہیں اس حالت میں، جو بولا ہے وہ خواہشات نفسانیہ نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا ہے، وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہے. اللہ کی وحی نہیں ہے لیکن وحی کے مطابق ہے. وہی ہوئی ہے جو جبرائیل لے کر آیا. لیکن جو حضور کے فرامین ہیں وہ وحی کے مطابق ہے. اب حضور کے فرامین کو دیکھ لیں. جو ایک اور آیت پڑھ لوں پھر عرض کرتا ہوں. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو میرا رسول، کتنا کیا عظمت ہے حضور کی، کسی نبی کے بارے میں یہ جملے نہیں ہیں. ما آتاکم الرسول، جو میرا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے اس سے روک جاؤ. ماشاءاللہ. میرا مسلمان بھائی، اگر میں نے کامیاب زندگی گزارنی ہے، اور یہاں یہ بھی کہوں گا کہ یہ ناپائیدار زندگی ہے، یہ کوئی پائیدار زندگی نہیں ہے. یہاں میں نے ہمیشہ نہیں رہنا، پلک جھپٹ. مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں 5 سال کا تھا، کس طرح میں سین میں کھیلتا تھا، شرارتیں کرتا تھا، اور اس وقت سے لے کر اب میں 62 سال کا ہو چکا ہوں. پلک جھپکنے میں گزر گئے یہ 62 سال، پتہ ہی نہیں چلا مجھے، بالکل پتہ نہیں چلا. اور موت کے کنارے تک پہنچ جاؤں گا، قبر کنارے تک کوئی پتہ نہیں چلے گا. کیا خوبصورت ہے کہ میں حالت حضوری میں رہوں. آپ کے بڑے خوبصورت اصطلاح ہے. کیا خوبصورت ہے میں ہر وقت حضور کو سامنے رکھوں گی. میں جو کام کر رہا ہوں وہ حضور میرے سامنے ہے، اور جو رسول نے مجھے دیا ہے اس کو لے لوں، اور جس سے روکا ہے وہ روکے. مشکل نہیں ہے. صرف علامہ اقبال جو وہ کہتے ہیں کہ مرد مومن جو ہے وہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، کوئی چیز اسے وہ ہٹا نہیں سکتی اپنے مشن سے اور اپنے ہدف سے. تو اگر ہر وقت میں یہ سوچ لوں کہ میں نے ہر وقت اس حالت میں رہنا ہے کہ جو میں کام کروں حضور میرے سامنے ہوں، اللہ کی ذات میرے سامنے ہوں، میں اہل بیت میرے سامنے ہوں. اگر میں یہ مد نظر رکھوں میری زندگی سے گناہ ختم ہو جائیں گے، میری زندگی سے برائیاں ختم ہو جائیں گی. میں ہر وقت وہ عظیم الہی انسان ہوں گا جو اللہ چاہتا ہے کہ میں اس طرف. حضرت علی علیہ السلام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں، کاش ہمیں بھی یہ توفیق ہو اور ہم بھی مولا علی کے راستے پہ چلتے ہوئے اس مقام تک پہنچے. الہی انت کما حب فاجعلنی کما تحب. میرا اللہ تو میرا ایسا پروردگار ہے جیسے علی چاہتا ہے کہ میرا رب ایسا ہونا چاہیے. کمال ہے. فاجعلنی کما تحب. میرا اللہ مجھے ایسا بندہ بنا دے، مجھے اپنا ایسا عبد بنا دے جیسے تو چاہتا ہے کہ میرا عبد ایسا ہونا چاہیے. کیا خوبصورت جملے. میں یہ صرف علی کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہر بندہ مومن جو اللہ سے عشق رکھتا ہے اپنے اپنے معیار کے مطابق. ظاہر ہم حضرت علی علیہ السلام کو معصوم سمجھتے ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن میں کہتا ہوں جو بندہ مومن ہے جس نے حضور اکرم اور علی علیہ السلام سے تعلیمات حاصل کی ہیں وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے. اور یہ قرآن، یہ تعلیمات، یہ اسلام، یہ روحانیت ساری یہ ہے ہی اس لیے. میرے سامنے مجھے مسلمان ہوں تو میں نے کلمہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ میں اس مقام تک پہنچ سکتا ہوں اگر محنت کروں تو. محنت نہ کروں بدنصیبی، میں احساس کمتری کا شکار ہوں کہ میں کو جا اور وہ مقام کو جا تو وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ وہاں انسان پہنچا. اب ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دے. اہل بیت کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تھا. حضور اکرم نے اپنے بعد کیا دیا ہے؟ خدا کی قسم دیکھے کیا دیا ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، سید. اچھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. الحسن والحسین امامان عادلان قاما و قعدا. علی علیہ السلام کے بارے میں جملے القرآن مع علی، علی مع القرآن. اہل بیت کے بارے میں مثل و اہل بیتی کا سفینۃ نوح، سفینہ نوح کی مانند ہے میرے اہل بیت. جو ان کی کشتی پہ سوار ہو گیا وہ کامیاب ہے، جو رہ گیا وہ نہ. اور میں دعوے سے کہتا ہوں تمام مسلمان اہل بیت کو مانتے ہیں. ماننے میں فرق ہو سکتا ہے لیکن اہل بیت کی عظمت وہ ہے جن کی عظمت اور جن کی پاکیزگی اور طہارت گواہی آیت تطہیر دے رہی ہے. اہل بیت اس مقام پہ حضور اکرم بار بار یہ فرما رہے ہیں میرے خیال میں اہل بیت کے ساتھ دشمنی اب کوئی مسلمان نہیں کرے گا. تو یہ چونکہ حضور نے ہمیں عطا فرمائے ہیں
ہاں تو ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے. ہم نے اہل بیت اطہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت کا مقام ہے, اہل بیت اطہار کے بعد صحابہ کرام کا مقام ہے, پھر تابعین ہیں, پھر اولیاء اللہ ہیں, پھر باقی جناب آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر, اور پھر یہ جو بعض لوگ خیر اختلاف کریں گے اس بات سے, لیکن یہ جو مراکز بنے ہوئے ہیں, میں جب جاتا ہوں مکے اور پھر مدینے, مجھے بتائیں کوئی حضور کی زری کو چومتا ہو یا نہ چومتا ہو, میں تو اگر وہ نہ چومنے دیں تو میں سامنے ایسے کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیتا ہوں, اشارتاً کہ میں حضور کی زری کو, میں تو اس مٹی کو چومتا ہوں, اس مسجد نبوی کی اس خاک کو, جہاں تصور کرتا ہوں کہ یہاں حضور اکرم پھرے ہوں گے, یہاں حسن اور حسین کو کندھے پہ اٹھا کر پھر رہے ہوں گے, یہاں صحابہ کرام کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوں گے, یہاں بیٹھے ہوں گے. کتنی عظمت ہے میری کہ میں وہاں پہنچ جاؤں. یہ کیا ہے, یہ حالت حضوری ہے کہ ہر وقت انسان ذہن میں رکھے کہ کیا عظمت ہے اور حضور کی امت کے حوالے سے کیا, اور اہل بیت اطہار نے جو کردار ادا کیا ہے حضور کے بعد. کربلا ہی دیکھ لیں, کربلا ہی دیکھ لیں کہ مرحوم چشتی اجمیری یہ فرماتے ہیں کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین. میں کہتا ہوں اہل بیت اطہار وہ ہیں جو مرکز وحدت امت مسلمہ ہیں, معیار وحدت ہیں اہل بیت کی محبت جو ہے. البتہ میں یہاں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بدبخت آ کر, کچھ عناصر آ کر کہیں اہل بیت کی توہین کریں تو غصہ نہیں کریں, اللہ جانے ان کا. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم جناب اس کو پتھر ماریں, ہم اس کو گالیاں دیں, نہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ اہل بیت اطہار کے مشن, ان کی تعلیمات, ان کی جو روحانی طاقت ہے, جو معنویت ہے, جو میں نے حاصل کرنی ہے, میں نے اپنی زندگی کو پاکیزہ کرنا ہے, اور اس کو بھی لے کے آگے بڑھوں, اور ان کے بعد صحابہ کرام کا بھی احترام کروں, ان کے تقدس کا خیال رکھوں. کہیں میری زبان سے کہیں وہ جملہ نہ, یار حضور اکرم کے ساتھی, ایک حضور اکرم کے صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری, ان کے بارے میں میں نے یہ سنا, روایت پڑھی ہے کہ ما ازلت الخضرا وما اقلت الغبرا اصدق من ابی ذر. اس نیلگوں آسمان نے کسی کو اوپر سایہ نہیں ڈالا, اس غبار آلود زمین نے کسی کو اپنے سے اوپر اٹھایا نہیں ہے جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. یہ عظمت ہے, یہ بھی صحابی ہیں. ہاں صحابہ کرام ظاہر ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, انبیاء میں بھی طبقات ہیں, فضیلت کا فرق ہے, صحابہ کرام میں فضیلت کا فرق یقیناً ہے, لیکن بہرحال ان کی عظمت ہے اور صحابہ کا احترام لازم ہے ہر مرد مسلم پر. ہم اگر چاہتے ہیں کہ اس ملک, پھر دیکھیں اگر میرے ملک میں ہندو بستا ہے, اگر میرے ملک میں سکھ بستا ہے, اگر میرے ملک میں کرسچن رہتے ہیں, میں حق نہیں رکھتا کہ ان کے پیشواؤں کو گالی دوں, برا بھلا کہوں. میرا اختلاف ہوگا لاکھ. دیکھیں ہم مختلف مسالک جو ہیں, ہمارا اختلاف ہوگا. آگے دیوبندی فلاں کو مانتے ہیں, بریلوی فلاں کو مانتے ہیں, شیعہ فلاں کو مانتے ہیں اہل حدیث, لیکن مجھے یہ حق نہیں ہے آگے میں کسی اور مسلک کے مقدسات کی توہین کروں, ان کے پیشواؤں جن کو مانتے ہیں اور جن کو مقدس مانتے ہیں میں ان کی توہین کروں. مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے. نہ اللہ یہ حق قرآن مجید میں کہتا ہے, کسی کے ارے خداؤں کو وہ برا نہ کہیں جناب. یہ معیار بنائے, یہ فارمولا. اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں, دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں. اگر یہ ہوگا تو میرے خیال میں ایک جملہ میں یہاں عرض کر دوں کہ اتحاد کا فائدہ کیا ہوتا ہے, وحدت کا فائدہ کیا ہوتا ہے. جب ہم متحد تھے, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, جب ہم متحد تھے تو ہاتھوں میں ہاتھ دیے, لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا, محمد رسول اللہ کا نعرہ لگایا, اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, اور ہم نے بہت بڑی سامراجی شیطانی قوت انگریزوں سے اور انڈیا سے اپنا ملک آزاد کرا لیا. بالکل. کیوں؟ اگر ہم مختلف فی ہوتے تو کبھی بھی آزاد نہیں ہوتے. دیکھیں علامہ اقبال نے یہ سوچ دی تھی کہ اپنا الگ وطن ہونا چاہیے. بالکل. قائد اعظم نے اس پہ عمل کیا اور جد و جہد کی. علامہ اقبال اہل سنت, میری آنکھوں کا تاج, میری سر کا تاج, میری آنکھوں کا نور. علامہ اقبال سے بہت عشق رکھتے ہیں ماشاءاللہ. قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ تھا, اس کی جد و جہد, شیعہ سنی ملے, ہاتھوں میں ہاتھ دیے, تو یہ ملک بن گیا. اور پوری امت اس طرح تھی. آپ تاریخ پڑھیں, پوری امت متحد تھی اور قربانیاں دی ہم نے. اس میں قربانیوں میں کوئی فرق نہیں ہے کون شیعہ قتل ہو رہا ہے کون سنی قتل. جو مارتے تھے دشمن, اب وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے, اب وہ سب کو مارتے تھے مسلمان سمجھ کر. لیکن ہمارے اندر یونٹی تھی, ہمارے اندر اتحاد تھا. ہم نے جناب اس اتحاد کے ساتھ ایک, میں کہتے رہتا ہوں, دیکھیں نا
مختلف دنیا میں انقلاب آئے ہیں، ایران میں انقلاب آیا اور بھی آئے ہیں انقلاب، لیکن بہت عظیم ہے۔ آج کل ایام ہے انقلاب اسلامی ایران کے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جد و جہد کی ہے۔ اس 2500 سالہ شہنشاہیت کو گرانا آسان نہیں تھا، جس کے پیچھے شیطانی قوتیں تھیں، گرا کر ان کا ملیمیٹ کیا اور اب تک جاری ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں پاکستان کا جو انقلاب آیا تھا 1947 میں، وہ بہت بڑا تھا، اس لیے کہ ہم نے دنیا کے نقشے پہ ایک نیا ملک اضافہ کیا آج جو اسلامی ملک ہے، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جس کے لیے حق تھا اور قائد اعظم چاہتا تھا کہ اس ریاست مدینہ بنائے، لیکن نہیں ہم بنا سکے، وہ ہماری کوتاہیاں ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں بہت بڑی جد و جہد، بہت بڑا انقلاب اسلامی تھا۔ دنیا کے نقشے میں سامراجی قوتوں کی مخالفت کرتے ہوئے ہم نے دنیا کے نقشے میں ایک نئے ملک کا اضافہ کیا جو اسلامی ملک ہے اور پاورفل۔ اللہ نے ہمیں کیا نعمت دی ہے۔ میں مسلمان بھائیوں کہوں گا کہ 27 رمضان کو یہ ملک عطا ہوا ہے۔ میں دل سے عقیدہ رکھتا ہوں کہ یہ ملک اللہ کی نعمت ہے، یہ عطیہ الہی ہے، یہ اللہ کا ہدیہ ہے۔ 27 رمضان کی رات کو ہمیں، شب قدر کو ہمیں عطا ہوا ہے۔ بالکل۔ اور آج تک جتنی سازشیں ہوئی ہیں، جتنے دشمن آئے ہیں، اپنوں نے جتنا کھایا ہے، جتنا لوٹا ہے، جتنا چوروں نے اٹھایا ہے، میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں معذرت ساتھ عرض کروں گا قائد اعظم کے بعد اور اس گزشتہ 30-40 سالوں میں جو آیا اس نے کھایا، اب تک یہی ہو رہا ہے، جو آیا اس نے کھایا، لیکن ملک پھر بھی پابرجا ہے۔ میں وہ ذخائر جانتا ہوں بلوچستان میں اور دوسری جگہوں پہ کہ اگر وہ نکالے جائیں تو پاکستان اپنے پاؤں پہ قوت کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن بعض دشمن پاکستان قوتیں نہیں نکالنے دیتی، نہیں چاہتی کہ وہ نکلے۔ غیر ملکی قوتیں جو چاہتی ہیں کہ وہ نہ نکلے تاکہ پاکستان خود کفیل نہ ہو۔ یہ میں کہتا ہوں پاکستان کے مقابلے میں اتنے دشمن آئے، اتنا لوٹا گیا، اتنا سازشیں کی گئیں، جنگیں مسلط کی گئیں، سب کچھ، لیکن پھر بھی پاکستان سرفراز ہے۔ اور اس سے بڑی سرفرازی کیا ہے کہ آج ہم ایٹمی قوت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان نور محمدی میں سے نکلا، ماشاءاللہ، تو وہ قائم اور دائم رہے گا۔ اور دیکھیں محمد علی اور فاطمہ، یہ بھی تو بڑا کمال ہے نا، محمد علی اور فاطمہ۔ اس میں بھائی جان آپ کی میرے تو جو مکالمہ بین المسالک اور مذاہب دونوں آپ نے کور کر لیا، میں تو اس سے ہٹ کے آپ کی گفتگو میں سے جو چیزیں مل رہی ہیں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ایک چیز ہم بات کر رہے تھے حالت حضوری کی، تو آپ وہاں تشریف لے گئے مدینہ پاک، آپ نے جیسے بیان فرمایا، میں 2 سال وہاں رہا ہوں۔ ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، صرف آپ کے سامنے وہ اپنی آبزرویشن رکھ رہا ہوں، آپ میری رہنمائی فرمائیں، تصدیق فرمائیں، کہ جیسے آپ مسجد نبوی میں انٹر ہوتے ہیں نا اور مواجہ شریف کی طرف جانا شروع کرتے ہیں، تو آپ کی دنیا کی جو پہچان ہے مسلکن یا قومیتن وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے۔ اور جب آپ مواجہ شریف کے بالکل جعلی مبارک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں ایک ہی رشتہ قائم ہوتا ہے، امتی کا اور کچھ نہیں، اور وہ چند لمحوں کے لیے حالت حضوری ہر ایک کو عطا ہوتی ہے، خواہ وہ گناہ گار ہے یا کچھ بھی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کسی کو حالت حضوری کے ساتھ باہر لے جاتے ہیں کہ اب تمہارے پاس رہے گی حالت حضوری، کسی کو دروازہ جیسے ہی باہر نکلتا ہے تو حالت حضوری واپس ہو جاتی ہے۔ بڑے کم لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں جن کو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حالت حضوری توفتاً مواجہ شریف سے عطا ہوئی ہے، اور صرف ان کو ہوئی ہے، جو میرا اپنا عقیدہ ہے، کیونکہ دنیا میں حالت حضوری کی جتنی بھی حالتیں اور درجات ہیں یہ اہل بیت کے دروازے سے ہی ملتے ہیں۔ تو جس کے دل میں وہ ان کے لیے محبت ہے ان کو یہ توفتاً عنایت ہو جاتا ہے۔ تو میں نے محسوس کیا کہ اللہ پاک نے آپ کو حالت حضوری بھی اس طرح سے عنایت کی ہوئی ہے کہ وہ لی نہیں واپس دے کے۔ دیکھیں حضور اکرم آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں یہاں بیٹھ کر تصور کرے نا انسان کو رونا آتا ہے۔ ہاں صحیح یار ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہمیں کیا عظیم رول ماڈل ملے ہیں، ہمیں کتنے عظیم زندگی گزارنے کے نمونے ملے ہیں، اور پھر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں نالج کریں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں۔ میں 14 سال رہا ہوں مشہد مقدس میں، مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں، باب الحوائج ہیں، میں نے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو شخص یہ دیکھے کمال ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ معذور اور اپاہج لوگ آئے ہیں، میڈیکل نے جواب دے دیا ہے اور وہاں سے ان کو زندگی مل گئی ہے اور شفا مل گئی ہے۔ تو صرف نسبتوں کی برکت، یہی حالت حضوری ہے۔ میں کہتا ہوں ایک ول پاور ہم کہتے ہیں، اگر انسان جائے
اور کسی حضور کے دربار میں جائے، بالکل وہاں اہل بیت اطہار سے کسی مزار پہ بھی جائے، اگر ذہن میں یہ یقین ہے کہ میں یہاں آیا، یہ اللہ کے ولی ہیں، مجھے اللہ سے لے کر دیکھیں، ہم یا علی مدد کہتے ہیں نا، سنی شیعہ کہتے ہیں یا علی مدد، حضور کی مشکل کشائی کے قائل ہیں اہل بیت اطہار کی، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ حضور اکرم اور مولا علی علیہ السلام جناب خود کوئی پاور اپنی طرف نہیں، وہ اللہ کی عطا کردہ پاور ہے۔ حتی علی علیہ السلام جب جنگ خیبر میں وہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا نا، تو بعد میں کس نے کہا کہ آپ تو جو کی خشک روٹی کھاتے ہیں، آپ میں اتنی طاقت کہاں کہ اتنا بڑا دروازہ آپ نے اٹھا؟ مولا نے فرمایا قلعت باب خیبر لا بقوت جسمانیہ بل بقوت ربانیہ، میں نے جو خیبر اکھاڑا ہے وہ میں نے جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا بلکہ اللہ کی عطا کردہ روحانی قوت سے اکھاڑا، قوت ربانی۔ جو حالت حضوری میں ہوتا ہے، میرا یقین ہے، میں ایک اور جملہ آپ کو سنا دوں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے، من اخلص للہ 40 یوما جرت جنابی العلم من قلبی علی لسانہ، جو 40 دن حالت حضوری میں رہے، آپ کی اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں ترجمے میں، جو 40 دن حالت حضوری میں رہے، کہ 40 دن اس کے ایسے گزریں کہ شب و روز اٹھنا بیٹھنا دیکھنا تکلم کرنا سننا سب کچھ چلنا پھرنا اس کا اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہر وقت سوچ یہی ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ 40 دن اگر ایسے گزار دے نا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جرت ینابی العلم، علم اور حکمت اور نور کے چشمے اس کے دل پہ پھوٹیں گے، اور جہاں ضرورت ہے اس کی زبان پہ جاری ہوں گے۔ ماشاءاللہ، یہ بڑی بات ہے۔ 40 کا عدد بھی قرآن میں بھی ہے جناب موسیٰ کے حوالے سے، اور باقی بھی ہماری روایات مسلمانوں کی روایات میں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 40 کا عدد جو ہے نا، یہ حالت حضوری کے لیے ہے۔ اور نماز دیکھیں، ایک نماز جو میں پڑھتا ہوں، میں اگر کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں کئی ہم بدقسمت گناہگار لوگ ہیں، ہم جب نماز میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، میری بات سنیں، جب آپ آئیں میرے پاس، میں آپ کا حال حوال پوچھوں، میں حال حوال رہا ہوں اور میری توجہ اس بھائی کی طرف ہو یا ادھر ہو، تو کیا آپ ناراض نہیں ہوں گے کہ باتیں میرے ساتھ کر رہے ہیں، توجہ اس طرف ہے؟ میں جب اللہ کے حضور مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا ہوں، یہ اللہ کے ساتھ مناجات، راز و نیاز، اللہ کے ساتھ گفتگو اور تکلم کرنے کا مقام ہے، اور میں وہاں پڑھوں تو یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط اللہ، لیکن دل میں اپنی ہٹی اور دکان کا حساب کتاب کر رہا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے؟ ماشاءاللہ، حالت حضوری نماز میں پیدا۔ اور یہ وہ عارف لوگ گزرے ہیں جو اللہ کے ولی آج کے دور میں بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف حضور کے دور میں، آج کے دور میں بھی ہیں جو اللہ کے ولی ہیں۔ آج جس وقت وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی حالت حضوری ایسی ہوتی ہے کہ بعض جملے پہنچتے ہیں یکدم ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس ترجمے کو، مفہوم کو، حالت ان کی حالت حضوری ایسی ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ حاضر ہیں اللہ کے حضور، اور اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں ایسا رہنا ہوگا اگر میں نے اچھا انسان بننا ہے، اگر میں نے بلند انسان بننا ہے، اگر میں نے بڑا انسان بننا ہے۔ اور میں نے پڑھے ہیں میں تحرین اہل بیت اطہار کے فرامین کہ کوئی آدمی ہماری زیارت کے لیے نہیں آ سکتا نا، وہاں اپنے وطن میں، میں پاکستان کا نام اپنے پاکستان میں، وہیں بیٹھ کر مجھے سلام کر دے تو ہم اس سلام کا جواب ضرور دیتے ہیں، ضرور دیتے ہیں۔ یہ حالت ہے، اور بہت خوبصورت آپ نے یہ اصطلاح کہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو حالت حضوری میں جانا۔ اچھا، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کئیوں کو توفیق ہوتی ہے، کئیوں کو نہیں ہوتی۔ جو لوگ زیادہ دنیا داری میں لگے، خود دنیا ایسی ہے جس کے بارے میں علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الیک یا دنیا، دنیا مجھ سے دور ہو جا، قد طلقتک ثلاثا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، لا رجعت لی فیہا، ان میں ایک طلاق بھی رجی نہیں ہے کہ میں رجوع کر سکوں، جا گم ہو جا، من قلت الزاد و بعد السفر۔ علی جیسا عابد امام فرماتا ہے، ہائے سفر اللہ تک بڑا طولانی ہے، زاد راہ میرے پاس کم ہے۔ جب علی ایسے فرماتا ہے، میں کون ہوتا ہوں اپنی عبادت پہ فخر کرنے والا؟ میں یہ ٹوٹی پھوٹی جو ذکر کرتا ہوں، عبادات کرتا ہوں، میں اس پہ اکڑوں؟ نہیں آئیں، اپنے آپ کو کم سمجھیں گے تو آگے۔ میں کل نہج البلاغہ میں حضرت علی کا فرمان میری جیب میں ابھی بھی لکھا ہوا ہے، والد صاحب لکھا ہوا ہے کہ الضعیف عندی القوی، جو کمزور معاشرے میں جن کو ہم کمی سمجھتے ہیں، کمزور ہیں معاشرے میں، میں اس کو طاقتور سمجھتا ہوں، اور میری جدوجہد ہے کہ میں اس طاقتور سے ان کے حقوق چھین کر ان تک پہنچاؤں۔
اور جو معاشرے میں طاقتور ہیں میں انہیں ضعیف سمجھتے ہیں. بیچارے لوگ ہیں, وہ خدا سے دور ہے, وہ خدا سے دور ہے, اپنے اس اکڑ میں, تکبر میں, غرور میں ہیں, اور انشاءاللہ میں ان سے حق لے کر ان ضعیفوں تک پہنچاؤں گا. یہ کیا ہے, میں دیکھے وہ کہتے ہیں نا, روایات میں ہے کہ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت کو بلایا تو وہ چلتا آیا. علی علیہ السلام حضور کی ان کی گود میں تھے اور سورج غروب ہو گیا اور ان نے اشارہ کیا, سورج پلٹ آیا. یہ کیا ہے, یہ اس حالت حضوری کا نتیجہ ہے. ان نے جو حالت حضوری ہمیں سکھائی ہے, ان کی زندگی اگر پڑھے اہل بیت اطہار کی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو میرے خیال میں ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. اور پھر ایک اور چیز میں بہت واضح سی چیز ہے, لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ کمانا ہے نا, اس کے لیے جھوٹ بھی بولو, اس کے لیے غیبت بھی کرو, اس کے لیے دھوکہ بھی دو, اس کے لیے ماؤں اور بیٹیوں اور بہنوں کے حق بھی غصب کرو, اور اس کے لیے سب کچھ کرو. میں کہتا ہوں اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو رزق تیرے لیے لکھا ہے وہ تجھے ملنا ہے. وہ ملنا ہے. اللہ نے تو چینٹی کو بھی بغیر رزق کے نہیں چھوڑا. اللہ تو فرعونوں کو بھی رزق دیتا ہے, تجھے کیسے چھوڑے گا؟ فقط یہ کہ اللہ پہ توکل کر, اور پھر اللہ نے جو راستے بتائے ہیں نا رزق کے, اگر ان کی طرف جائے گا تو سب کچھ ملے گا. فقط اپنی حالت حضوری جو ہے وہ قائم رکھ, اور اللہ سے یہ مانگ کہ اللہ مجھے دنیا میں عزت اور رزق کے اسباب مہیا فرما, یا مسبب الاسباب. تو اللہ سب کچھ دے گا, اللہ دے گا. میں سمجھتا ہوں بھائی جان آپ کی گفتگو سے کہ اگر ہم نے پاکستان میں ریاست مدینہ قائم کرنی ہے تو تمام حکومتوں کو, صرف ایک نہیں, ان کو حالت سیاست کی بجائے حالت حضوری میں آنا ہوگا. دیکھیں جو سیاست ہے نا, سیاست کو بھی میں عبادت سمجھتا ہوں. اگر سیاست پازیٹو ہے, سیاست کیا معنی ہے, وہ مدیریت کرنا معاشرے کی, معاشرے کی معاشرے کو اچھے انداز میں چلنا, معاشرے کی اصلاح کرنا, معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا. سیاست تو یہ ہے. یہ جو پاکستان میں سیاست چل رہی ہے, میں تو اس سے بیزار ہوں. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچو. اچھا اپوزیشن کا کیا تصور ہے, حکومت کا تصور جو اسلام میں ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے لگاتار کام کریں. نہیں یہ کہ پہلے ہر سال بجٹ آتا تھا, اب جناب ہر روز اٹھتے ہیں تو فلاں چیز اتنی مہنگی ہو گئی, فلاں اتنی مہنگی ہو گئی. یہ تو عوام کے ساتھ زیادتی ہے. اور اپوزیشن کام یہ نہیں ہے کہ ہر وقت حکومت کو رگڑا ہی دینا ہے. اگر حکومت کو اچھا کام ہے تو اسے اچھا کہنا ہے, اگر اس کی کوئی کمزوری ہے تو نشاندہی کرنی ہے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے. لیکن یہاں تصور ہی الگ ہے. یہاں حکومت کا کام یہ ہے کہ اپوزیشن کو رگڑا دے, اپوزیشن کام ہے کہ اس کی ٹانگیں کھینچے. یہاں وہ معیار ہی نہیں رہا. میں سمجھتا ہوں یہ لوگ سیاست جانتے ہی نہیں ہے جو سیاست کر رہے ہیں اس طرح. اور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر سیاست کرنی ہے, علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نحن ساسۃ العباد, ہم لوگوں کے بہت بڑی سیاسی لیڈر بھی ہیں, سیاسی رہنما بھی ہیں. چونکہ دین اور اسلام, دین اسلام جو ہے وہ سیاست سے جدا نہیں ہے. سیاست سے جدا ہی تو موت ہے ایک ملت کے لیے. سیاست کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا. تو میرے خیال میں پاکستان جو اصل میں ریاست مدینہ کے لیے بنا تھا, لیکن کبھی نظام مصطفیٰ کے نام پر اپنے ذاتی مفادات حاصل کیے گئے, کبھی ریاست مدینہ کے نام پر حاصل کیے گئے, کبھی کسی اور نام پہ اس عوام کو لوٹا گیا اور عوام کو جذبات کے ساتھ کھیلا گیا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ عوام کو یہ پیغام دے رہا ہوں, مسلمانوں کو, کہ آئیں جو عاشقان رسول ہیں, جو عاشقان اہل بیت ہیں, جو عاشقان صحابہ ہیں, آئیں مل کر ہاتھوں میں ہاتھ دیں. اور یہ جو دنیا دار ہیں نا, یہ سیکولر جو ہیں, یہ آپ کو اکٹھا نہیں ہونے دیں گے, یہ ہر وقت لڑاتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو حکومت ہی قائم تب ہے جب آپ آپس میں اختلاف کریں. اگر آپ ہاتھوں میں ہاتھ دیں اور حضور کی سنت پہ اکٹھے ہو جائیں اور سب حالت حضوری میں آگے حضور کو اپنا منبع اور مرکز فیض اور مرکز نور سمجھے, میرے خیال میں اس ملک میں حکومت کی آپ کی ہوگی, ان کی نہیں ہوگی. یہ جو امریکہ کی طرف, امریکہ کی نگاہیں, امریکہ کا سارے اس طرف جھکے تھے, ان کا اس طرف جھکتا ہے, ان کا اس طرف جھکے تو اس طرف جھکتا ہے. میرے خیال میں پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے, پاکستان کے استحکام کے لیے, پاکستان کی اس عزت و عظمت کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں بین المذاہب ہم آہنگی ہو وہاں بین المسالک ہم آہنگی بھی ہو. یہاں میں ایک جملہ بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے کہہ دوں کہ دیکھیں اس ملک میں میں نے پہلے بھی کہا مختلف اقوام بستی ہیں, مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں. یہ کیا ظلم ہے کہ کسی چرچ پہ تم حملہ کرو؟ یہ دین ہے, یہ دین کے ساتھ دشمنی ہے, یہ دین کے ساتھ جنگ ہے. حضور اکرم
اور میں نے کہا پہلے کہ حضور اکرم مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے، عیسائی وفود اور یہودی وفود اور سب آتے تھے حضور کے پاس. میثاق مدینہ سب سے بڑی دلیل ہے. بالکل ایسے آتے تھے ان کے پاس، اور حضور ان کے ساتھ معاہدے کر کے وہاں لوگوں کہتے تھے کہ ان کا خیال رکھنا. ہمارے ملک میں بھی جو یہ رہتے ہیں اسوہ رسول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان کو عزت دینی ہے. مجھے یہ نہیں سمجھنا کہ میں بڑا ہوں، یہ ملک میرا ہے، اور یہ جو عیسائی ہے یا ہندو ہے یا فلاں ہے اور یہ چھوٹا ہے اس کا ملک نہیں. جیسے میرا ملک ہے اس کا بھی اسی طرح حق مطلب کر لیں. تو چلیں بہرحال فائنل پیغام. آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے بھائی جان کی باتوں سے، اور ڈیفینیٹلی آپ نے بھی سیکھا ہوگا. تو آپ بھائی جان کوئی کنکلوڈنگ ریمارک، کوئی مختصر سا پیغام اپنی قوم کے لیے، بچوں کے لیے، نوجوان طبقے کے لیے؟ میرا ایک پیغام اس ملک کی عوام کے لیے ہوگا اور دوسرا پیغام پاکستان کے حکمرانوں کے لیے ہوگا. عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنا معیار عشق رسول بنائیں، اپنا معیار عشق اہل بیت بنائیں، ان پیشواؤں کے ساتھ عشق اور محبت رکھیں اور اپنی زندگی اس طرح گزارنے کی کوشش کریں. اگر اس طرح گزاریں گے نا ہمارے اندر اختلافات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا مرکز محبت ایک ہوگا. اگر ہم ایک ہوں گے یہ مسلک کی اختلافات یہ یہاں ہی رہ جائیں گے. یہ اسلام میں امت ہے، اس طرح کے مسلک کا تصور نہیں ہے بنیادی طور پر. تو آئے متحد ہو کر آگے بڑھے، اس پاکستان کو مضبوط کریں. دشمن بہت زیادہ ہیں اس کے، ان کے مقابلے میں پاکستان کو آگے لے جائیں اور امت کا پرچم بھی سربلند کریں، اسلام کو پرچم بھی سر. حکمرانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آئیں آپ لوگ ایسے اقدامات نہ کریں جس سے یہ تصور جائے کہ حکمران خود امت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور مسلکوں میں تفریق اور انتشار اور دشمنی ڈالنا چاہتے ہیں. نہیں، حکمران کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں جو رولز بنائیں، جو قوانین بنائیں، جو نصاب بنائیں، جو باقی چیزیں بنائیں، ان میں وہ جو مشترکات ہیں تمام امت کے درمیان ان کو رکھیں، ان کو رکھیں، تاکہ سب سے بڑی کاوش اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس امت میں اتحاد رہے. اور یاد رکھنا حکمرانوں اور جو بھی ذمہ داران ہیں اس ملک کے، آپ کا اقتدار اور آپ کی عزت و عظمت اور آپ بھی مضبوط تب ہیں جب یہ ملک مضبوط ہے. اگر آپ امت کے مسلکوں کے درمیان اختلاف ڈالنے والے امور انجام دیں گے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے فرض کریں آپ بعض ایسے اقدامات کریں گے جس سے مسلکی اختلاف کی بو آئے گی، میرے خیال میں اس سے ملک کمزور ہوگا. ملک کمزور ہوگا تو تم کمزور ہوگے اور تمہارا اقتدار کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں پاکستان جیسا عظیم ملک عطا فرمایا، اور وہ ملک جس میں الحمدللہ جو ایٹمی پاور ہے. اور آخری جملہ کہہ دوں کہ اتحاد کے حوالے سے بہت سی چیزیں رہ گئیں. ایک چیز پیغام پاکستان بیانی ہے جس کو الحمدللہ ہم نے سب نے مل کر بنایا، اور اس وقت تک 10,000 سے زیادہ مختلف مسالک کے جید علماء اس میں دستخط کر چکے ہیں. اور ہم نے اس میں بالکل بھرپور طور پر اعلان کیا کہ ہم ایک ہیں اور ایک ہو کے اس پاکستان کی حفاظت کریں گے اور اسلام کا پرچم بھی لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جناب اجازت دیجیے، میرے پاس اب کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں نے جو کچھ بھی کہنا تھا سوالات کی شکل میں، کمنٹس کی شکل میں، سب کچھ بھائی جان نے کہہ دیا ہے. تو ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ میں تو ماشاءاللہ پوری کہہ لیجیے موضوع کو آپ نے ہم عجائب مکمل کر لیا. مجھے تو بہت مزہ آیا ہے، آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی آیا ہوگا. تو انشاءاللہ اگلے کسی اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.